ماہ مبارکہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اس ماہ مبارکہ کے ایام میں کوئی نیک کام شروع کرنے کو برا سمجھتے ہیں، نہیں مہم کا آغاز کرنا غلط سمجھتے ہیں، فعال نکالتے ہیں۔ یہ نظریہ آج کا نہیں بلکہ یہ نظریہ زمانے جاہلیت سے چلا رہا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں لوگ بیمار پڑتے ہیں، اس ماہ مبارکہ میں کوئی اچھا کام کیا جائے تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ نظریہ حضور پاک کے دور مبارک سے پہلے زمانے جاہلیت کے مشرکین کا یہ نظریہ تھا۔ ان کا نظریہ کیا تھا کہ سفر کا مہینہ آتا تو اپنی تجارت بند کر دیتے۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ سفر کا مہینہ آتا تو سفر کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ تو جب پرندے کو بلا کر فال نکالتے۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ بشگنی کرتے، اور یہ نظریہ رکھتے کہ اس مہینے میں بیماریاں آتی ہیں، اس مہینے میں نحوستیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو ہم کوئی خیر کا کام شروع کریں گے تو نحوستیں اور بلاؤں کی وجہ سے ہمارے خیر کا کام شر میں تبدیل ہو جائے۔ یہ نظریہ زمانے جاہلیت کا تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو توحید اور جو عقیدہ امت کو عطا فرمایا، وہ عقیدہ یہ عطا فرمایا کہ کوئی چیز نہ تم کو نفع پہنچا سکتی ہے، کوئی چیز نہ تم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی۔ حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو عقیدہ دیا کہ خیر اور شر دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، بھلائی بھی اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ جب ایمان لاتا ہے بندہ اور ایمان کی بنیادی چیزوں کو پڑھتا ہے تو کیا کہا گیا؟ آمنت باللہ، کس پر ایمان لانا چاہیے؟ اللہ پر ایمان لانا چاہیے، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور ایمان اس پر لاؤ کہ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، بارگاہ یزدی میں تم کو حاضر ہونا پڑے گا اور سارے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ کہا گیا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ خیر بھی شر بھی دونوں چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو پریشانیاں، یہ جو مصیبتیں، یہ جو آفتیں عام پڑتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھ ہی کے ذریعے سے تم کو آتی ہے، یعنی تمہارے اعمال کے ذریعے سے تم کو آتی ہے۔ اگر اعمال اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں نہیں نازل کرتا، اور اعمال برے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا۔ اب یہاں یہ بھی ایک خیال آتا ہے، اعمال اچھے ہیں تو پریشانیاں آ رہی ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں تو مصیبتیں آ رہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن کوئی پنج وقتہ نمازی ہے، کوئی قرآن کو پڑھنے والا ہے، کوئی روزے دار ہے، کہا گیا اس پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ کیا ہے؟ کہا گیا وہ پریشانیاں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، میرے دربار سے جڑا ہوا ہے،
تو ہم اس کو آزمائیں گے ہمارے دربار سے جڑے رہنے کے بعد، تعلق کے پیدا کر لینے کے بعد جب پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، ہماری طرف سے آزمایا جائے گا، تو کیا یہ ہمارے دربار سے جڑا رہے گا یا ہمارے دربار سے دور ہو جائے گا؟ جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے تعلق قائم رکھتا ہے مضبوطی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اور قرب عطا کر دیتا۔ اور اگر کوئی پریشانیاں مصیبتیں آنے کے بعد شکوے شکایت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی متعلق ایسے جملے کرتا ہے کہ پریشانیوں کے لیے ہم ہی تھے، اللہ تعالیٰ ہم ہی کو کیوں منتخب کر رہا ہے، تو یہ اس کی ناشکری میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ناپسند فرماتا۔ تو حاضرین محترم، کیا معلوم ہوا کہ جو خیر کا کام ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا، اور جو شر کا کام ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا۔ تو حاضرین محترم، وہ عقیدہ رکھنا جو مشرکین حضور کے زمانے سے پہلے عقیدہ رکھا کرتے تھے ماہ سفر کے متعلق، آپ سوچئے جن عقائد کو ختم کرنے کے لیے آپ کے اور ہمارے آقا کی ذات مبارکہ مبعوث ہوئی، جن عقائد کا آپ کے اور ہمارے آقا نے رد کیا ہے، انہی عقائد اور انہی نظریات پر ہم عقیدہ جمائے بیٹھے ہیں، تو پھر آپ سوچئے کہ حضور پاک کی تعلیمات سے ہم کیا فائدہ حاصل کیے، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی سے کیا سبق ہم نے حاصل کیا، حضور پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان باطل نظریات کا، ان باطل تعلیمات کا رد کرتے ہوئے حق کے عقائد کو اور حق نظریات کو عوام کے سامنے، امت کے سامنے پیش کیا۔ حاضرین محترم، تو یہ زمانے جاہلیت سے چلا رہا، یا جو ہمارے بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں جو نظریہ رکھتے ہیں ماہ سفر آ گیا تو کوئی خیر کا کام نہیں، ماہ سفر کا آغاز ہو گیا اچھا کام نہیں کرتے، کوئی سفر نہیں کرتے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، کاروبار کا آغاز کرنا ہے تو سفر کے مہینے میں نہیں کرتے، حالانکہ اس ماہ مبارکہ کا نام ہی خود رکھا گیا سفر المظفر، یعنی کامیابیوں والا مہینہ، اس مہینے کا نام ہی کامیابیوں والا مہینہ رکھ دیا گیا۔ لیکن جو نظریہ، جو عقیدہ مشرکین زمانے جاہلیت کے لوگوں کا تھا، اس عقیدے اور اس نظریے کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ان کا عقیدہ یہ بھی تھا، وہ جنگل سے فال بھی نکالتے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس ماہ مبارکہ میں اگر کچھ پرندے نظر آ جاتے تو وہ سمجھتے کہ یہ پرندہ نظر آ گیا، ختم، ہمارے ایام پریشانیوں میں یہ پرندہ نظر آ گیا۔ عقاب ایک پرندہ ہے جس کا معنی عذاب کا ہوتا، وہ پرندہ دکھتا تو وہ کیا سمجھتے، ہاں یہ پرندہ نظر آ گیا کیونکہ یہ عذاب والا پرندہ ہے، تو اب سمجھ جاؤ کہ ہمارے دن پریشانیوں کے ہیں، ہم مصیبت میں پڑ گئے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ اگر کوا نظر آتا تو وہ سمجھتے کہ ہاں ہمارے دن اچھے بھی ہو سکتے، برے بھی ہو سکتے، درمیان میں آ گئے، کہیں بھی ہمارے دن جا سکتے۔ پھر اگر ان کو ہدہد نظر آتا تو یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ ہدایت کا راستہ لے کر آیا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یہ تو وہی عقیدہ ہو گیا جو لوگ بنی اسرائیل کی قوم رکھا کرتی تھی، اسی عقیدے کے تحت یہ عقیدہ ہو گیا۔ پرندہ دکھا تو ایک پرندہ جس کا معنی اگر شدید نکلتا ہے، جس کا معنی عذاب کا نکلتا ہے، تو وہ پریشانی والا بن گیا۔ جو درمیان میں آتا ہے تو وہ اسی کے متعلق ہو گیا ہمارے ایام، اور جو ہدایت کے لیے، سکون کے لیے پرندہ ہے تو کہا یہ سکون والا پرندہ ہے تو یہ ہدایت دینے والا ہو گیا۔ کہا گیا ایسا عقیدہ رکھنا غلط۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فال نکالنا ناجائز ہے، اور ارشاد فرمایا کہ الو اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں،
جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الو منحوس ہے، نحوستیں آتی ہے، کہا گیا نہ الو منحوس ہے، نحوستوں والا ہے، نہ سفر کا مہینہ نحوست والا۔ حاضرین محترم، یہ اس زمانے کے لوگ عقیدہ رکھتے اور کیا کرتے، فال نکالتے۔ طریقہ کیا تھا تو کتابوں میں لکھا گیا، اڑنے والے پرندے کو لاتے، پکڑ کر جس آدمی کا ہوتا کہتے کہ پرندے کو چھوڑو، پکڑ کر چھوڑتا۔ پرندہ چھوڑنے کے بعد دیکھتے کہ اگر وہ پرندہ سیدھی جانب سفر کر گیا تو یہ سمجھتے کہ ہاں تمہارا معاملہ کامیابی کی طرف ہے، کوئی تم کو پریشانی نہیں۔ اگر وہ پرندہ اوپر کی جانب چلا گیا سیدھا یا نیچے بیٹھ گیا تو یہ سمجھتے ہاں تمہاری زندگی میں سکون ہے، لیکن اس کے لیے ذرا وقت لگنے والا۔ اسی طرح اگر وہ پرندہ بائیں جانب چلا گیا تو یہ نظریہ رکھتے کہ یہ بائیں جانب چلا گیا تو اب یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث۔ یہ کون عقیدہ رکھتے ہیں؟ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، اور آپ دیکھیے کہ آج ہمارا عقیدہ کیا ہو گیا۔ امت مسلمہ کے عقیدے پر بھی آپ غور کریے، آج امت مسلمہ کا عقیدہ کس پر ٹک گیا؟ کیا امت مسلمہ کا عقیدہ ذات الہی پر منحصر ہے یا پھر دنیا کے چند لوگوں پر عقیدہ منحصر ہو گیا؟ آپ دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں جو فال بھی نکال رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو اچھے ہونے کے لیے عملیات بھی کرا رہے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ؟ یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ ہے، اور ہم انہی کے عقیدے کو اپنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ تو یہ تھا، امت مسلمہ کا اور مومنین کا نظریہ تو یہ تھا کہ ہمارا ہر لمحہ ذات الہی پر منحصر، ہمارا ہر دن اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے۔ آج کا دن کیسا گزرنے والا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا، اور کل کیا ہونے والا ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہو گیا، پل بھر کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن سامان 100 برس کام کرنے کے لیے آپ تیار، بلکہ کر رہے ہیں۔ کیا کیا جا رہا؟ زندگی کے پل کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے لیے بھی سوچ رہے ہیں، ہماری اولادوں کے لیے بھی سوچ رہے ہیں، ہم آگے چل کر ہم کو یہ پریشانیاں نہیں ہونا، یہ مصیبتیں ہمارے لیے نہیں آنا، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سے ہم کیسے پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کر رہے ہیں، لیکن ان سب کے کرنے کے بعد یہ بھی نظریہ رکھیں، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 70 کا اناج جمع کر لیے، غلہ جمع کر لیے، رکھ لیے، سکون سے رہ رہے ہیں، 7 دن بھی آپ زندہ نہیں رہے تو 70 سال کے اناج سے کیا فائدہ ہونے والا؟ 70 سال کا غلہ جمع کر لیے، لیکن 7 دن میں آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا ہونے والا؟ اور لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ پڑتا ہے تو نہ ایک لمحہ جلدی آتا ہے، نہ ایک لمحہ تاخیر کرتا۔ جو اللہ نے وقت مقرر کیا اسی وقت پر آتا ہے، اسی وقت پر آن پڑتا ہے اور لے چلے جاتا۔ تو یہ نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ مسلمانوں کا نظریہ تو یہ تھا کہ ہمارا آج کا دن بھی اللہ کے لیے محتاج، اللہ کا محتاج ہے، ہمارا کل کا دن بھی اسی کے لیے محتاج ہے، اور ہماری پوری زندگی اللہ کی ذات پر منحصر۔ آپ کا ہمارا کام نکلنا، محنت کرنا۔ ہاں یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل کر دے۔ آپ کے اور ہمارے حق میں ہاتھ میں رکھا گیا، محنت کرو۔ اللہ نے دماغ دیا، فراست کو استعمال کرو، حکمت عملی سے کام کرو۔ جو آدمی 10 گھنٹے محنت کر کے حاصل کرتا ہے، آپ اپنے دماغ کو لگا کر 4 گھنٹے میں اس کو حاصل کرو، اپنے دماغ کا استعمال کرو۔
اپنی حکمت کا استعمال کرو، اپنی دانائی کا استعمال کرو، اس سے دنیا میں فائدہ اٹھاؤ، یہ کہا گیا۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو خبر نہیں ہے کب تک رہنے والے ہیں، لیکن آپ یہ نظریہ بنا لو کہ میں اتنے سال تک زندہ رہوں گا، اور جب تک زندہ رہوں گا جب تک کی زندگی کے عیش و آرام کا سامان کر لوں گا، تاکہ کوئی پریشانی ہی نہ پڑے، کوئی مصیبت ہی نہ پڑے۔ تو حاضرین محترم، آپ کو ہم کو مسلمان اور ایمان والا بنا کر گیا اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ جب آپ اور ہم ایمان والے بن کر دنیا میں آئے ہیں تو ہر دن ایک نئی پریشانی آنے والی ہے، ہر دن ایک نئی مصیبت ہم کو دستک دینے والی ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے حضور کے اس فرمان کو؟ حضور نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ آپ سوچئے، آپ کو مجھ کو کسی ایک کو کسی جرم میں یا بغیر جرم کے پولیس گرفتار کر کر قید خانے میں لے کر ڈال دی، لے کر جا کے قید خانے میں رکھ دیے، تو قید خانے میں کیا آپ کو اے سی ملے گا؟ قید خانے میں کیا آپ کو غالب ملے گی؟ قید خانے میں کیا آپ کو آرام کا انتظام ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہاں تکالیف اور مشقت آپ کو اٹھانی پڑے گی طرح طرح کی۔ تو وہ دنیا کا قید خانہ، وہ ایک جیل دنیا کے انسانوں کا بنایا ہوا قید خانہ ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس قید خانے سے آزادی اور رہائی کب ملنے والی ہے؟ جب جسم سے روح جدا ہوئی اللہ کی مرضی سے، تو اس دنیا سے، اس دنیا کے قید خانے سے آزادی ملے، تب جا کر آرام کی زندگی کا آغاز ہونے والا، سکون کی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے۔ لیکن اس دنیا کے قید خانے کی زندگی میں رہ کر ہم یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھ بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا میں آرام کی زندگی پائیں گے۔ تو حاضرین محترم، اللہ تعالی مومنین کو آزماتا ہے، تکالیفیں دیتا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام کی زندگی ہم کو کیوں نہیں ملتی، تو پھر آپ حضور پاک کے متعلق کیا عقیدہ اور کیا نظریہ رکھیں گے؟ حضور تو پوری امت، پوری کائنات کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا گیا، سارے عالموں کے لیے آپ رحمت بن کر دنیا میں آئے۔ پھر آپ سوچئے جب رحمت بن کر آئے تو کتنی تکالیفیں اور ظلم اور مشقتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، تکالیفیں اٹھانی پڑی، ظلم اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جبکہ رحمت للعالمین ہے تو پھر کیا ضرورت تھی ظلم کی، کیا ضرورت تھی مشقتوں کی؟ تو آپ کو ہم کو یہ کہنا پڑے گا، بلکہ آپ کو ہم کو یہ سبق اور یہ پیغام دیا گیا کہ نبی آخر الزمان نے تکالیفیں اور مشقتیں اٹھائی، تاکہ قیامت تک جس مومن پر تکالیفیں اور مشقتیں آئیں تو وہ نہ سمجھے کہ مجھ پر آ رہی ہے، ارے میں جن کا کلمہ پڑھ رہا ہوں ان پر بھی مصیبتیں آئی اور انہوں نے مسکرا کر اس وقت کو گزارا۔ تو حاضرین محترم، بتانے کا مقصد بات کہاں سے نکلی؟ تو یہ جو سفر کا مہینہ ہم سمجھتے ہیں منحوس کہا گیا، نہیں، کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کیا ہے تمہارے ہاتھ سے جو کمائی گئی، جو بدعمل ہے، جو بے غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے میں مصیبت تم کو دیتا۔ اور آگے کیا کہا گیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ اکثر تو تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر غلطی پہ تم پر مصیبت نازل نہیں کرتا، ہر گناہ پر مصیبت اور آفت نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کئی غلطیوں کو تمہارے معاف فرما دیتا ہے، چند کے عوض اللہ تعالیٰ مصیبت دیتا۔ اب سوچئے اگر ہر غلطی کے عوض مصیبت آتی اور پریشانی آتی تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم برداشت کر سکتے؟ ارے مصیبت و آفت تو دور کی بات ہے، پہلے زمانے میں غلطی ہوتی، کوئی گناہ ہوتا تو اس کی پیشانی پر خود لکھا جاتا کہ فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں سے یہ گناہ ہو گیا، تو یہی سب سے بڑی پریشانی اور آفت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ذلت اور رسوائی سے دنیا کی ہم کو بچاتے ہوئے
ایسے بچایا کہ ہم گھر سے گناہ کر کے نکلتے ہیں، باہر ملنے والے دوستوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا گناہ کر کے آئے۔ اگر زمانے جاہلیت اور سابقہ انبیاء کی طرح پیشانی پر لکھا ہوتا کہ فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا، تو آپ سوچئے کہ کیا حال ہمارا ہوگا، کہاں ہم چہرہ دکھاتے پھرتے، کہاں ہم کس کو چہرہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہم پر، اسی لیے کہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ کئی گناہوں کو، کئی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور چند غلطیوں کو پکڑ کر اس کے عوض مصیبتیں اور پریشانیاں دیتا۔ حاضرین محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر میں اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہ ہونے والا۔ تقدیر میں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے لیے لکھ رکھا وہ ہونے والا۔ اب ہم اس تقدیر کو بدل نہیں سکتے، وہ تقدیر بدلے جانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، بس لکھ دیا۔ اب وہ تقدیر میں جو لکھا ہے، چاہے خیر ہونا ہے خیر ہوگا، شر ہے تو شر ہوگا۔ آپ کو، آپ کے اور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے عمل کا ذریعہ رکھا کہ اچھے اعمال کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اچھے اعمال کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دلی سکون اور اطمینان نصیب کرے گا۔ اچھے اعمال کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی اطمینان دے گا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مطمئن تم کو رکھے گا، نفس مطمئنہ تم کو عطا کرے گا۔ تو حاضرین محترم، اس کے لیے کیا ہے کہا گیا؟ اعمال صالحہ کرنا، اس کے لیے شرط، اچھے اعمال کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا کہ خیر اچھا کام بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے ہوا، اس پر خوش رہنا، راضی رہنا، اور اگر کوئی برا معاملہ ہوا، برا کام ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا تو اس پر بھی یقین رکھنا شاید اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسا معاملہ کہ یہ کام برا ہو جائے، کوئی یہ کام ایسا ہو جائے اس سے ظاہری طور پر کامیابی نہ ملے، لیکن یقین یہ ہے کہ آگے چل کر اس کام سے اللہ کامیابی عطا کرے۔ آج کے وقت میں اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس نقصان میں بھی ہمارے لیے کچھ فائدہ رکھا گیا، اس نقصان میں بھی ہمارے لیے کوئی سبق رکھا گیا۔ تو حاضرین محترم، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہم کو رکھنا، یہ نہیں کہ جو جاہل اور زمانے جاہلیت کے لوگوں کا نظریہ تھا، یہ بالکل درست نظریہ نہیں ہے۔ یہ نظریہ نہ اس کا تعلق اسلام سے ہے نہ ایمان سے اس کا تعلق، بلکہ حضور نے ایسے نظریے کو ناجائز کہا، اور سفر کے مہینے میں نحوستوں کے متعلق کہا کہ یہ نحوستوں والا مہینہ نہیں، بلکہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ، ہر دن برکت والا ہے، ہر دن رحمت والا ہے، بشرط ہے کہ آپ اور ہم اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ اگر جس دن ہمارا بغیر فجر کے آغاز ہو رہا ہے تو ہاں وہ دن ہمارے لیے نحوست والا، جس دن ہمارا ماں باپ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ دن ہمارے لیے منحوس دن، جو دن ہم بڑوں کی بے ادبی کر رہے ہیں تو آپ یہ عقیدہ رکھیے کہ بڑوں کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے آج کا میرا دن نحوست والا اور پریشانی والا دن گزرنا۔ اگر آپ صبح ہوئی، آپ کے دن کا آغاز نماز سے ہوا، آپ کے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا، آپ کے دن کا آغاز ماں باپ کی فرما برداری سے ہوا، تو یقین جانیے کہ وہ دن آپ کے لیے کامیابی والا دن ہے، وہ دن آپ کے لیے کامیابی والا دن ہے، جو دن قرآن کی تلاوت سے اور نماز کی ادائیگی سے آغاز ہو رہا ہے، جس دن کا آغاز ماں باپ کی فرما برداری سے ہو رہا ہے، جس دن میں ماں باپ کی نافرمانی سے ہم بچ رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ وہ دن ہمارے لیے کامیاب دن، وہ دن ہمارے لیے بھلائی والا دن۔ اور جس دن ہم ماں باپ کے ضرر کا ذریعہ بنے، جس دن ہمارے کسی ایک چھوٹے سے عمل سے ہماری ماں کو یا باپ کو تکلیف ہوئی، تو سمجھ جائیے کہ وہ دن آپ کے لیے منحوس دن گزرا۔ اگرچہ کہ آپ نمازیں پڑھے، اگرچہ کہ آپ قرآن پڑھے، کوئی بڑا 1 کروڑ روپے بھی آپ صدقہ کر لے، ماں باپ کی نافرمانی میں گزرا تو سمجھ جائیے کہ وہ دن آپ کے لیے منحوس گزرا۔ حاضرین محترم،
ان چیزوں سے اور ان باطل عقیدوں سے اور نظریوں سے ہم کو بچنا۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر گھروں میں سفر آ گیا تو کیا کرتے، کچھ پیسے رکھ کر خیرات کرواتے ہیں۔ بھائی خیرات کرنا ہے تو آپ کریے، سفر میں منع نہیں، لیکن یہ نظریہ رکھ کر مت کریے کہ یہ نحوستوں والا یا بلاؤں والا مہینہ ہے، صدقہ کرنے سے اس مہینے میں جو نحوستیں ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے، یہ نظریہ مت رکھیے۔ ہاں، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو بلاؤں سے بچاتا، آسمانی بلاؤں اور زمینی حادثات سے اللہ آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے آپ کریے ضرور، سفر کے مہینے میں کریے، ربیع النور کے مہینے میں کریے، ربیع الثانی کے مہینے میں کریے، ہر مہینے میں صدقہ کریے، لیکن یہ نظریہ اور یہ عقیدہ آپ نہیں رکھ سکتے کہ یہ مہینہ منحوس ہے اسی لیے کر رہے ہیں، نہیں، یہ عقیدہ ہرگز رکھنا درست ہے، شریعت مطہرہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ آپ کو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، آپ کریے، لیکن اس مہینے کو یا اس مہینے کی 13 تاریخ کو یہ نظریہ رکھ کر کہ یہ منحوس تاریخ ہے، اس دن صدقہ کرنا، اس دن انڈے دینا، بچوں سے وار کر وہ کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اس کا کوئی تعلق اسلام سے ہے نہ اس کا کوئی تعلق شریعت سے۔ آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، بچوں کے نام سے پیسے دیں، بچوں کے نام سے جانور دیں، ان کی جان کا صدقہ کہہ کر، زکات کہہ کر نکالے، لیکن یہ نظریہ رکھتے ہوئے کہ یہ مہینہ منحوس ہے اسی لیے دے رہی ہے، یہ نظریہ آپ اگر رکھ کر دیں گے تو آپ کا وہ صدقہ کرنا، آپ کا وہ خیرات کرنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ صدقہ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ جان کی حفاظت کے لیے، اور کس سے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بھی رکھیے کہ خیر بھی آئے گا تو اسی اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، شر بھی آئے گا تو وہی اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے، شفا بھی اسی کی طرف سے، مرض بھی اسی کی طرف سے، دوا بھی اسی کی طرف سے، طبیب بھی وہی ہے، شفیع بھی وہی ہے، اور خیر کا دینے والا بھی وہی ہے، شر کا دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے کہ کامیابی آئے گی، کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں تو نہیں، اس مہینے میں نہیں، اس لیے کہ بلائیں آئے گی، کاروبار نہیں چلے گا، نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے آغاز کریے۔ کاروبار میں، تجارت میں ترقی دینے والا اللہ، دولت کا دینے والا اللہ، دولت کا لینے والا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کو دولت نہیں دی؟ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کئی کافر ہیں دولت مند، کیوں اللہ نے دولت دی؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، اسی لیے دولت دی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو اپنے پانی میں سے خطرہ پانی نہیں دیتا۔ اب سوچئے کتنی بڑی بات، حضور ارشاد فرما رہے ہیں اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا ایک خطرہ بھی دنیا میں عطا نہیں کرتا۔ تجھے کروڑ اور دنیا کی دولت دے دی تو کیا معلوم ہوا؟ مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے سامنے دنیا کی اہمیت نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کافروں کو دولت سے نوازا، اور ہمارے لیے کیا کہا گیا؟ ہمارے لیے کہا گیا یہ تمہارے لیے دارالعمل ہے، عمل کرنے کا مقام ہے، اور تمہارے لیے دارالجزا جنت ہے، آخرت کا مقام۔ آج دنیا کا عیش و آرام جو اٹھا رہے ہیں، آرام کی ہواؤں میں جو رہ رہے ہیں، عیش و آرام کے سفر جو کر رہے ہیں، دنیا کی دولت جن کے پاس ہے، یہ دولت تو زوال ہے، یہ دولت ختم ہونے والی ہے، اور اللہ ایمان والوں کو قیامت کے دن جنت کی ایسی دولت عطا کرنے والا ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لا زوال نعمت جنت سے اللہ سرفراز کرنے والا، اور وہ کیسی نعمت ہے؟ اس میں ہوائیں بھی ہے، وہ کیسی نعمت ہے؟ اس کا ایک پھل اگر کوئی چکھ لے تو دنیا کے پھلوں کو بھول جائے، ساری دنیا کے پھل ایک طرف، وہاں کے پھل کا ایک ٹکڑا اور ایک حصے کا مزہ ایک طرف ہے، اللہ ویسی نعمت وہاں رکھا۔
وہاں کی نعمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے وہ نعمتیں سجا کر رکھی ہے، کہا میرے لیے اہمیت کی زندگی وہ ہے، دنیا کی زندگی اہمیت والی نہیں۔ دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ عمل کرو۔ دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ آخرت کی فکر کرو۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قبر کی فکر کرو، حشر کی فکر کرو، اسی لیے تم کو دنیا عطا کی گئی۔ حاضرین محترم، تو یہ برے بدعقیدوں سے اور یہ بد نظریات سے ہم کو بچنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ماحول اس طرح خراب ہو رہا، عملیات میں سب سے زیادہ ہم عملیات کرانے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، آپ کو کوئی عملیات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قرآن کی تلاوت کریے، اللہ تعالیٰ خود خیر و برکت کے دروازوں کو کھولے گا۔ کسی بابا کے پاس جا کر لیمو مرچی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کو آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ فرمایا گیا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کبھی فاقہ نہیں لائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ پیسے کے لیے محتاج نہیں رکھے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اور وہ جاہل ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو خارج کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی خراب کر رہے ہیں، اور پیسہ تو خراب ہو جائے گا تو آ جائے گا، لیکن ایمان خراب ہو جائے گا تو کہاں سے واپس آئے گا؟ اس پر نظریہ رکھ رہے ہیں۔ کیا کوئی انسان، اور ایسا انسان جو نہ نمازی ہے، جو نہ شریعت کا پابند ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ اس کو کلمہ پڑھنے آتا ہے، وہ انسان آپ کے لیے کوئی فائدہ کر سکتا؟ یہ تو ہو سکتا ہے رسول پاک کے دربار میں گئے، دعا کرے یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، پوری کائنات کے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے دربار میں آئے ہیں، آپ اللہ کی آپ خاصم نعمت ہے، نعمتوں کے تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ہمارا حق رکھ دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور پاک کے دربار میں دعا کریں گے تو یقین رکھیے اللہ حضور پاک کے دربار اور آپ کے نام مبارکہ کے توسط سے دعا قبول کر لے گا۔ لیکن ایک جاہل کے پاس جا کر، نہ جس کو دین معلوم، نہ جس کو شریعت معلوم، نہ جس کو کوئی چیز معلوم، بس چند باتیں سیکھ لیا، چند دعائیں سیکھ لیا، تو کیا ایسے کے پاس جا کر اپنے ایمان کو خراب کرو گے؟ کس کے لیے؟ دنیا کے سکون کے لیے۔ کس کے لیے؟ دنیا کی راحت کے لیے۔ ان باباؤں سے اپنے آپ کو بچائیے، خاص طور پر اپنے گھر کی خواتین کی حفاظت کریے ایسے باباؤں کے پاس جانے سے۔ کیا ہوگا؟ گائے کس کا ایمان خراب ہوگا؟ ان کا ایمان خراب۔ دنیا کی زندگی کس لیے ملی؟ ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان میں استقامت پیدا کرنے کے لیے ملی، بلکہ ایمان کو خراب کرنے کے لیے نہیں۔ آپ کو کچھ چاہیے، آپ نماز پڑھیے، سجدے میں جائیے، آنکھوں میں آنسو لائیے اور گر گرا کر دعا کریے، اور پھر دیکھیے اللہ عطا کرتا کی کرنا۔ کسی جاہل کے پاس جا کر، کسی ایسے کے پاس جا کر جس کو نہ دین معلوم، دین کے متعلق الف معلوم نہ با معلوم، ویسے کے پاس جا کر ہزاروں کا روپیہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور کئی دن بھی خراب ہو رہے ہیں، اور کئی کی زندگیاں بھی برباد ہو رہی۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام بتلایا گیا پریشانی ہے تو صبر کرو۔ کتنی پریشانی ہو سکتی؟ آپ کی ہماری پریشانی کیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا اسلام کی تعلیمات اور تاریخ کو پڑھو مسلمانوں، تاکہ معلوم ہو صحابہ پر کیا پریشانیاں آئی، اہل بیت پہ نبوت پر کیا پریشانیاں آئی۔ اپنی پریشانی کو دیکھ کر پریشانی سمجھنے والوں، ذرا اہل بیت کی پریشانیوں کو بھی دیکھو کہ وہ کیسی پریشانیوں پر آ پڑی، اور وہ کون تھے؟ کوئی عام لوگ تھے، آپ کی ہماری طرح تھے؟ ارے وہ لوگ تھے جن کے منہ سے حضور پاک کا لعاب دہن گزرا، اور جن کی بڑی بڑی شان حضور نے بیان فرمائی، وہ لوگ تھے۔ ان پر پریشانی آئی تو آپ اور ہم کیا چیز ہیں؟ ہم پر اگر پریشانی آ گئی تو اس میں کیا ایسی کون سی بڑی بات، ایسی کون سی چیز ٹوٹ پڑتی؟ جب اللہ کے اتنے محبوبین پر پریشانی آ رہی ہے، اور ایسی پریشانیاں
کہ قیامت تک کبھی ویسی پریشانی کسی پر آنے والی نہیں. ویسی پریشانی آئی اور ہم پر ایک چھوٹی پریشانی آ گئی, ہم پریشان ہو گئے, دنیا کے لوگوں کے لیے چلے گئے اور کیا کر لیے, ایمان بھی خراب کر لیے, زندگی بھی خراب, سب خراب. حاضرین محترم, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ برے عمل آپ کو, ہم کو دنیا میں تو نقصان ہو ہی رہا ہے اور اس کا بڑا نقصان آخرت میں ہم کو اٹھانا پڑے گا. دنیا کی رسوائی, دنیا کی ذلت ہم برداشت کر لے سکتے ہیں. ہم چلے گئے 10 سال, 2 سال 3 سال نہیں گزرتے, بلکہ 2 سال 3 سال تو دور کی بات ہے, آج کے زمانے میں 40 دن نہیں گزرتے, آپ کو بھول جاتے لوگ. دنیا سے جانے کے بعد 40 دن نہیں ہوتے, دنیا بھول جاتی ہے آپ کو, دوست بھول جاتے آپ کو. بہت قریبی رہے تو یاد رکھیں گے, بیٹے رہے تو یاد رکھیں گے, لیکن یہاں کی رسوائی چلے گئے ختم. لیکن جو قیامت میں رسوائی ہوگی اس کا کیسے سامنا کرو گے, کیسے اس کے ان رسوائی کے معاملات میں سامنے آؤ گے, کیسے ان کو اپنے اوپر جب آئے گی تو کیسے اس کو ہینڈل کریں گے, کیسے اس کو سنبھالیں گے. آپ سوچئے, ذرا غور کریے کہ کیسے ہم وہاں کی رسوائی کو برداشت کر سکتے ہیں. حاضرین محترم, یہ تمام باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ سفر چل رہا ہے, بدشگنی, بدفعلی اور اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں, اس سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے. نہ اس کا تعلق دین سے ہے, نہ اسلام سے ہے, بلکہ یہ باطل نظریات ہے, زمانے جاہلیت کے جاہل لوگوں کے نظریات ہے. اس سے ایمان والوں کو بچنا چاہیے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اعلیٰ جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, کہنے, سننے اور سمجھنے, سمجھانے میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو اپنے رحم اور کرم سے معاف فرما. کہنے سننے سے زائد مولا ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما. مولا اعلیٰ یہ بدشگنی, بدفعلی اور اس قسم کے تمام معاملات سے ساری امت مسلمہ کا تحفظ فرما. مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول فرما. بحرمت سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین.